ایک دفعہ اور درود پڑھنے مل کر محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. قرآن مجید اور رفعت ذکر کے عنوان سے یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور ذکر سے مراد ذکر پروردگار ہے، ذکر سے مراد ذکر الہی ہے. آج کیونکہ شب جمعہ ہے، اس لیے سب سے پہلے تو ایک بات وہی ہے کہ المصلی علی محمد و آل محمد لیلۃ الجمعہ یظہر نورہ فی ملکوت السماوات الی یوم القیامہ. چھٹے امام سے حدیث ہے کہ جو شخص محمد آل محمد پر شب جمعہ درود بھیجتا ہے قیامت تک کے لیے اس کا نور قیامت تک کے لیے اس کا نور ملکوت السماوات میں یعنی آسمان کے ملکوت میں چمکتا رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ واحد ذکر ہے کہ جو ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ خود خدا بھی انجام دیتا ہے اور ملائکہ کو بھی حکم ہے کہ وہ انجام دیں. لہٰذا ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دو چار جملے کہوں گا. بہت زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں، پریشان ہونا بھی چاہیے. اور دیکھیے مذہب ثقافت پر اثر ڈالتا ہے اور ثقافت مذہب پر اثر ڈالتی ہے. پلہ جس کا بھاری ہوگا وہ جیتتا ہے. ہم اور آپ یہی مذہب جو ہمارے پاس ہے ٹوٹا پھوٹا اور ناقص. بہتوں کو یہ بات بری لگے گی لیکن یہ حق ہے. کیوں؟ کیونکہ مذہب اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب صاحب الیوم اکملت لکم دینکم آپ کے درمیان ہو. جب صاحب مذہبی آپ کے درمیان نہیں ہے تو آپ کس بلبوتے پر دنیا کی ثقافتوں کی یلغار کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پائلٹ کے بغیر جہاز اڑے؟ کوئی بچہ کہے گا مولانا کو پائلٹ اور کمپیوٹرائز سسٹم سافٹ ویئر اور کیا کیا. تو بھائی کوئی ہے اڑانے والا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا. خوب یاد رکھیے خدا نے دین بھیجا ہے معصوم کے ساتھ. جب تک یہ دین جڑا رہے گا تو اس میں طاقت ہے کہ دنیا کی ہر طاقت سے مقابلہ کر سکے. لیکن جب معصوم غیبت میں ہے تو اس دین کے بارے میں زیادہ نعرہ مت لگائیے کہ ہم اس دین کے ذریعے سب کچھ حل کر لیں گے. میاں اگر آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ اسی دین کے ذریعے سب کچھ حل کر لیں تو خدا کیوں انتظار کروا رہا ہے آپ کو کہ 12واں آئے گا تب مکمل ہوگا کام. لہٰذا یہ بات اپنے کانوں میں کھول کر اچھی طرح سے گھول لیجئے، اتار لیجئے، مضبوطی کے ساتھ اپنے حافظے میں اس کو سپرد کر لیجئے. محبت اہل بیت، عبادتیں، نماز، ذکر، دعا موضوع ہے ہمارا. اس لیے بعض ثقافتی چیزیں ایسی ہیں کہ جب گھر میں آ جائیں تو وہ تمام عبادتوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں. کوئی اس بات پر زیادہ خوش نہ ہو کہ مولانا دیکھیے ہمارے یہاں ٹی وی میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لیکن محبت اہل بیت ہے. جلد یا بدیر یہ محبت اہل بیت رخصت ہو جائے گی. بڑی جلدی کے ساتھ اس مسئلے کو صحیح کیجئے اپنے اپنے گھروں میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ثقافت کی ان چیزوں کو کہ جس کی جانب آئمہ نے مذمت کے ساتھ نشاندہی کی ہے کہ یہ تمہاری شخصیت کو گھن کی طرح چاٹ جائے گا، برباد کر دے گا گھروں کو تمہارے. اگر جناب امیر المومنین عقل اور حیا اور دین کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عقل کو کی تعطیل کر دوں، حیا میرے گھر سے رخصت ہو جائے
اور اس کے بعد میں دین پر پابند رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں، آئمہ فرما رہے ہیں، لہٰذا دین کے اس پہلو کو جس کا تعلق آپ کی ثقافت کے ساتھ ہے اپنے گھروں میں زندہ کیجئے۔ اور شاید مشکل ترین کام جن خطوں میں، جن ملکوں میں، جن شہروں میں ہے کہ دین پر چلا جائے، اس میں سے ایک یہی ملک ہے اور یہی شہر ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہے؟ لولا الخبز ما عبد اللہ، اگر روٹی نہیں ہوتی خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ خالی شکم کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، معصومین نے فرمایا ہے۔ خالی شکم ابو ذر کا ہو، سلمان کا ہو، ڈٹے رہیں گے توحید پر، ڈٹے رہیں گے ولایت جناب امیر پر۔ حبیب ابن مظاہر ہوں، ڈٹے رہیں گے توحید پر، جناب فضہ ہوں، بلال حبشی ہوں، مقداد ہوں، میسم ہوں۔ لیکن ہم اور آپ جیسے عام انسان، رسول خدا نے فرمایا لہٰذا جو شخص لوگوں کے شکم کو سیر کرتا ہے اور جو شخص لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، وہ جان لے کہ وہ توحید الہی کی خدمت کر رہا ہے۔ اچھا یہ میرا جملہ ہے، مولانا آپ حدیث کرتے رہتے ہیں، حدیث بتائیے، میں بتاؤں گا نہیں، حدیثوں کا نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ امام باقر کے پاس ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، ہمارے شہر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے شہر جب ہم جاتے ہیں کسی شہر میں، مولانا 25 امام باڑے ہیں، 50 مسجدیں، اتنے سینٹر ہیں، وہ فرائیڈے سنڈے اسکول، اور اتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ صاحب باتیں کر رہے ہوں گے۔ امام باقر اسلام چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور سننے کے بعد فرمایا کیف عیادۃ الاغنیاء للفقراء۔ اب یہ میرے جملوں کے ساتھ سنیے، یہ قرآن جو تمہارے یہاں چل رہا ہے اور مدرسے اور مسجد اور امام باڑے اور یہ سب چیزیں اور اعتکاف، یہ ہٹائیے، یہ بتاؤ تمہارے شہر کے پیسے والے غریبوں کا خیال کتنا رکھتے ہیں، یہ مجھے بتاؤ۔ یہ پانچوں امام کا جملہ ہے نصاً۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ غربت کو معاشرے سے ختم کرنے والا یہ شخص نہ سمجھے کہ وہ عبادت نہیں کر رہا۔ حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے، پہلا کام جو یہ کریں گے کہ مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے، اور دوسرا کام اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غربت کا خاتمہ ہوگا۔ جو شخص اپنی حدود سے تجاوز کرے گا اس کو اس کی حدود میں بھیجا جائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہوگا کہ اپنے گھر کے پرنالے کا رخ گلی میں کرے کہ پانی برسات کا گلی میں بہے، تمہارے صحن میں بہے گا۔ برف جن علاقوں میں آتی ہے، اگر اپنے چھت کی برف جب وہ صاف کرتے ہیں گلی میں پھینکتے ہیں، حکم آ جائے گا اپنے گھر کی چھتوں کی برف اپنے صحن میں پھینکو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی سوشل جسٹس، یاد رکھیے گا، نہ آپ کی نمازیں کسی کو متاثر کر سکتی ہیں، نہ آپ کی عزاداری، نہ آپ کا قرآن، نہ آپ کے پیشانی کا گٹھا۔ سوسائٹی میں آپ کی کمیونٹی کیا کر رہی ہے، کس سطح پر ہیں آپ سوسائٹی میں، یہ سب سے عظیم ترین اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ بہت آپ کا وقت لیا، حدیث کی صورت میں اس بات کو بیان کر دوں، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف زبان ہلائے بغیر، عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے دعوت دو۔ یہ کبھی آپ نے پوچھا جناب خدیجہ کی دولت گئی تو کہاں گئی؟ یہ کبھی آپ نے پوچھا فدق کی دولت گئی تو کہاں گئی؟ یہ سب کی سب محتاجوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ ملکۃ العرب خطاب ہے، فدق کی مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ جا رہا ہے مسلمانوں کی حالت کو سدھارنے کے لیے۔ لہٰذا خوب اچھی طرح سے اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں اتار لیجئے کہ نہ آپ کی مجلس، نہ آپ کا ماتم، نہ امام باڑہ، نہ مسجد، نہ قرآن، نہ نماز، سماج میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ سماج میں کوئی آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ میں ممبر ہے ورنہ نام لیتا، کچھ کراچی اس شہر کی کمیونٹیز ہیں جو اس ملک میں نہیں رہتی، سب سے زیادہ اسی شہر میں رہتی ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں فلاں کمیونٹی، مبہم انداز میں بات نہیں کر رہا، میرے ذہن میں نام ہے، میں لینا نہیں چاہ رہا، فلاں کمیونٹی سے جو کہ غیر مسلم ہے، اس سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے نے گلی میں موبائل چھین لیا۔ میری عمر کے جو لوگ واقف ہیں اس شہر کی ڈائیورسٹیز اور ڈائیورسیفائڈ کمیونٹیز، مختلف کمیونٹیز سے، وہ کبھی نہیں مانیں گے فلاں کمیونٹی کا نوجوان موبائل چھین ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کہیے تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم فلاں کام نہیں کرتے، تم حج پہ نہیں جاتے، تم یہ نہیں کرتے۔ سماج دیکھتا ہے آپ کو جب آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو کس طرح سے چلتے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ لہٰذا یہ ذکر الہی کا اہم ترین مرحلہ ہے کہ جس سے ہمارا سماج غافل ہے۔ لیس الخیر، جناب امیر المومنین، لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال بڑھ جائے، تمہاری اولاد بڑھ جائے،
تمہارے 10 12 5 7 10 لڑکیوں، بلکہ خیر یہ ہے کہ یعظم یا یکثر علمک و یعظم حلمک، خیر یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت کثیر علم ہو اور اس کثیر علم کے ساتھ تمہارے پاس زبردست حلم ہو، صبر، شکیبائی، ٹالرنس، پیشنس ہو۔ علم کے ساتھ کیا چیز سچتی ہے؟ برداشت۔ وانتباہی بعبادت ربک، اور تم جو فخر کرنے کی چیز تمہارے پاس ہو وہ یہ ہو کہ تم یہ کہو کہ میرے شب و روز اپنے رب کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ سماج کے لیے، دین کے لیے کام کرنا۔ 7ویں امام سے پوچھا گیا جب میں رسول اللہ 2 لفظوں میں بتائیے مد دین، دین کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بتائیے۔ کوئی یہ جواب دے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا 2 لفظوں میں بتائیے دین کیا ہے؟ آپ سب یہاں موجود ہیں، سینکڑوں مجلسیں سن چکے ہیں، مجھ سے بھی آپ پوچھیں، اگر مجھے یہ حدیث پتہ نہ ہوتی تو میں بھی اناپ شناپ ہانکتا رہتا، لیکن اب مجھے پتہ چل گئی ہے تو میں یہی جواب دوں گا۔ دین کیا ہے؟ مجھے 2 لفظوں میں بتائیے۔ 6 امام سے اگر پوچھا ابن رسول اللہ یہ بتائیے توحید اور عدل کیا ہے؟ امام نے کہا ہمارے دادا جناب امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا کہ 2 لفظوں میں بتائیے۔ عدل اور توحید کو جناب امیر نے 2 لفظوں میں بتایا ہے، 2 لفظوں میں۔ ایسے لفظ نہیں کہ کھوکھلے ہوں، کمزور ہوں، بلاغت کا بھی خیال رکھا ہے، فصاحت کا بھی خیال رکھا ہے، توحید کا بھی خیال رکھا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو سوال کرو بغلیں جھانکنے لگیں۔ خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر۔ 7ویں امام سے فرمایا کہ دین کی صرف دین کیا، دین کیا ہے بتائیے مختصر الفاظ میں 2 جملوں میں۔ فرمایا التعظیم لامر اللہ والنصیحۃ لخلق اللہ، خدا کے امر کی تعظیم کرو۔ 2 جملے مجھے کہنے دیجیے، 7ویں امام کا قول ہے تعظیم کرو۔ کس کی؟ خدا کے امر کی، خدا کے حکم کی تعظیم کرو، احترام کرو، بڑا سمجھو۔ اور خدا کی مخلوق کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ عزت کے لیے ایک عربی میں لفظ ہے تکریم، مولا نہیں لائے تکریم کا لفظ۔ فرمایا نصیحہ، کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا مختصر ترین الفاظ میں۔ مولا عربی کا وہ متبادل اور سبسٹیٹیوٹ لفظ لائے کہ جو معنی کو بڑے بہترین انداز میں، تکریم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں لائے۔ جب بھی آپ کسی لفظ کو ہٹائیں اور اس سے بہتر گفتگو کریں، الفاظ بڑھ جائیں گے، الفاظ کثیر ہو جائیں گے۔ اگر اس لفظ میں، اس ورڈ میں 3 الفابیٹس تھے، بہتر گفتگو کریں گے 6 ہو جائیں گے۔ یہ 7ویں امام ہی کا معجزہ ہے کہ اس لفظ کو ہٹا کر جس میں تکریم تھا، تے، کاف، رے، یہ، میم، 5 حرف ہٹائے، اس سے بہتر لفظ لائے اور مختصر لائے فصاحت کے لحاظ سے۔ فرمایا دین یہ ہے التعظیم لامر اللہ، خدا کے دین کو عظیم سمجھو، والنصیحۃ لخلق اللہ، خدا کی مخلوق کے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کرو۔ دین یہی ہے، دین یہی ہے۔ اب اس سے آگے کیا کہیں گے آپ؟ لہٰذا یہ سمجھیے دین کو اور ذکر الہی کو۔ آج کیونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا تعلق ہے ایک تو محمد آل محمد پر درود کے سلسلے میں، اور میں نے جو کہا کہ بچوں کی تربیت، تو دیکھیے لمبی لمبی آپ لوگ چیزیں کرتے ہیں۔ مولانا ہم نماز شب بھی پڑھواتے تھے بچے سے، بچہ بگڑ گیا۔ یہ مخصوصاً جو مغرب کی طرف یا ویسٹرن اورینٹڈ سوسائٹیز ہیں، فرض کیجئے کہ ایشیا پیسیفک اس طرف، وہاں پہ وہ ہے یورپی سوسائٹی کا ہی وہ تصویر ہے ایک۔ تو ہم اپنے بچوں کو نماز شب بھی پڑھواتے تھے، زیارت واعظ بھی پڑھواتے تھے، جامع کبیرہ بھی، عاشورہ بھی، یہ بھی، قرآن بھی، تب بھی بچہ بگڑ گیا۔ کس نے کہا تھا بچے پہ اتنا بوجھ لا دیں؟ کس نے کہا نماز شب ضمانت دیتی ہے 8 سال کے بچے سے پڑھوائیں تو وہ سدھرے گا؟ کس نے کہا تھا آپ سے؟ وہ مولانا وہ علامہ ہلدی کا قصہ سنا تھا۔ آپ کا بیٹا علامہ ہلدی ہے یا آپ فخر المحققین ہیں؟ جتنے پروں میں طاقت ہے میاں اتنی پرواز کرو اور بچوں کو بھی اتنی پرواز کرواؤ۔ یہ دین نہیں ہے آپ سے کوئی آئے ممبر پہ بیٹھ کے چلے گئے کہ آپ نماز شب پڑھوائیں بچوں کو، بچہ سدھر جائے گا۔ بچہ سدھرے گا تو کیا خاک کوسنے دے گا مولانا کو بھی اور آپ کو بھی کہ 4 بجے صبح اٹھا دیتے ہیں۔ خوب تو یا تو اپنے کلچر کو ڈھالیے، عشاء کی نماز کے ساتھ بچوں کو کھانا کھلائیں اور اس کے بعد 9 بجے بچہ سو جائے، 6 بجے 7 بجے شام کو، تاکہ وہ 5 بجے اٹھ سکے، 4 بجے اٹھ سکے۔ آپ اس طرح سے مت کیجئے۔ بہترین چیز جو روایتیں اس کی پشت پر ہیں، آسان ترین چیز ہے 1000 دفعہ
اگر آپ اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے عادت ڈلوا دیں، روزانہ نہیں، جمعے کے دن کسی بھی وقت، بیٹا دیکھو گھڑی دیکھو، آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہو؟ جی. سلوات بھیجو آدھے گھنٹے کے لیے، کتنی دفعہ بھیج سکتے ہو؟ آدھا گھنٹہ. نہیں، آدھا گھنٹہ بابا جان، والد، ابو، بابا جو بھی کہتا ہے بہت ہے آدھا گھنٹہ. اچھا بیٹا 15 منٹ بیٹھ جاؤ، 10 منٹ بیٹھ جاؤ، پڑھو سلوات. کل بھی پڑھ لو، 5 منٹ میں پڑھ لو. جمعے کے دن کوشش کیجئے 1000 دفعہ. دیکھیے جب باپ نے کبھی تسبیح اٹھا کے سلوات 1000 دفعہ نہیں بھیجی ہے تو بچے سے کیسے توقع کر رہا ہے؟ لہٰذا 1000 دفعہ سلوات جمعے کے دن یہ عجیب کام کرتی ہے، مختصر ترین ذکر ہے. اور جا کر دیکھیے کہ جناب ابراہیم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ جناب ابراہیم اہل بیت پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرتے تھے. اہل بیت کے یہاں آپ دیکھیں گے مختصر ترین ذکر ہے، طویل ترین ذکر ہے. اگر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے تو انا انزلنا پڑھنے کا بھی حکم ہے. مومن کا دوست کہا گیا انا انزلنا کو. علامہ مجلسی کے والد فرماتے ہیں ہم حج پہ جا رہے تھے، مجلسی کے والد، صاحب بہار الانوار کے والد، ہم حج پہ جا رہے تھے اور ہم نے 12 دفعہ، جب بھی سفر کا آغاز ہوتا تھا 12 دفعہ میں آیت الکرسی پڑھتا تھا، اور میرے ساتھ جو ہودج میں ہماری میں تھا 400-450 سال پہلے کا واقعہ، 12 دفعہ آیت الکرسی میں پڑھتا تھا وہو العلی العظیم تک. جب بھی ہم منزل پر پڑاؤ ڈالتے 12 دفعہ آیت الکرسی پڑھتے، نہ کوئی حادثہ پیش آتا، نہ کوئی اونٹ کسی چٹان سے ٹکراتا، نہ کسی کی اماری ٹوٹتی. اور جس 1-2 مہینے کے سفر کے دوران جب بھی میں پڑھنا بھول گیا یا قافلے والے پڑھنا بھول گئے تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا. یہ علامہ مجلسی کے والد فرما رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ علامہ مجلس کے والد کے ساتھ کوئی ٹائٹل تو لگا ہوا نہیں ہے، قلندر، درویش، صوفی، ملنگ اور یہ تمام چیزیں علامہ مجلسی کے والد ہیں، متقی عالم دین ہیں، تو اس بات کی شاید کوئی قدر و قیمت نہ ہو. لیکن سمجھیے کہ آپ کے ریسورسز کہاں سے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو دعائیں بتائی گئیں، شب جمعہ دعائے کمیل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دعائے کمیل آئی کہاں سے؟ کمیل ابن زیاد نخعی کہ جن کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا، امیر المومنین کے نزدیک ترین اصحاب میں سے ایک ہیں، صاحب سر جناب امیر المومنین ہیں. مسجد کوفہ میں آئے، کہا جناب امیر سجدے کی حالت میں ہیں، شب جمعہ ہے اور شب نیمہ شعبان ہے. تو کیا تھا؟ 2 موقعیتیں مناسبت جمع تھی. ایک تو کل 15 شعبان تھی تو شب نیمہ شعبان ہوئی، دوسرا شب جمعہ بھی تھی. لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ نیمہ شعبان کی رات کو اور شب جمعہ دونوں وقت اس کا پڑھنا وارد ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جناب امیر نیمہ شعبان کی وجہ سے پڑھ رہے تھے یا جناب امیر شب جمعہ کی وجہ سے پڑھ رہے تھے. کمیل چپ کے کھڑے رہے مسجد میں، سنتے رہے دعا. ایک دفعہ دعا سن کے مبہوت ہو گئے، متحیر ہو گئے، یہ دعا ہے کیا؟ خاموش رہے. جناب امیر چلے گئے گھر میں. جب چلے گئے جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے بالکل پیچھے جناب امیر کا بیت الشرف ہے. گئے، دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب امیر نے دروازہ کھولا. کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ دعا چاہیے تھی. خوب توجہ کیجئے، اہل بیت کے علوم سیکھنے کے لیے عقل چاہیے، جوش و جذبہ نہیں چاہیے. عقل کی مہار لگائیے اپنے جذبوں کو. کون سے عقل کی مہار؟ کہ جو چھٹے امام نے دی ہے. جوش بالکل دیکھیے، کوئی کہے گا مولانا یہی بچے جوش میں ماتم کر رہے ہیں 2 گھنٹے سے. یہ وہ جوش نہیں ہے کہ جو غلط ہے، کیونکہ اس ماتم کو عقل کی مہار لگ چکی ہے. وہ کون سی؟ محبت حسین ابن علی. 6 گھنٹے ماتم کرنے کوئی حرج نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. آئے، اچھا مسجد میں کیوں نہیں مانگی دعا؟ انتظار کیا، جناب امیر چلے گئے، اس وجہ سے کہ شاید میرا مولا سب کے سامنے مجھے یہ دعا نہ دے. خصوصی طور پہ جا کر مانگی. کہا کیا دعا دیجیے یا ابن رسول اللہ؟ اچھا مولانا نے کہا یہ لو. نہیں، مولانا نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جسے دعائے کمیل کی قدر و قیمت پتہ چلی. کہا طول الصحبت لنا اوجب علینا ان نتفضل علیک بہذا الدعاء. تمہاری جو ہمارے ساتھ پرانی دوستی ہے، جو پرانے تعلقات ہیں، یہ جو تم نے مانگا تو پرانے تعلقات ہیں ایسے کہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں دے رہے ہیں. خوب توجہ فرمائیے گا. اس پرانے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں بہت سے اوباش تھے، اٹھائی گیرے تھے کہ جو امیر مومنین کو جانتے تھے وہ آتے تو جناب امیر نہ دیتے. ہر اوباش اٹھائی گیرے کے لیے تعلیمات اہل بیت نہیں ہیں. ہر چور اچکے کے لیے تعلیمات اہل بیت نہیں ہیں کہ جو مکے میں رسول خدا کے ساتھ رہتا ہے، دیکھتا ہے، اسی گلی میں
یا جناب امیر کو مکے میں کافر بھی تھے، مکے میں مسلمان بھی تھے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جناب امیر یہ نہیں فرما رہے کہ اتنے سالوں سے تم کو جانتے ہیں، بلکہ اتنے پرانے تعلقات ہیں اور ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم اس لائق ہو، لہذا تم کو یہ دعا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد مولا نے دعائے کمیل تعلیم فرمائی. اس دعا کی خصوصیت کیا ہے؟ گناہوں کو معاف فرماتی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں انسان کو حفاظت میں رکھتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، رکے ہوئے کام انسان کے حل ہو جاتے ہیں. بقیہ آپ جا کر پڑھیے، مفاتیح الجنان میں دعا موجود ہے. اب اس دعا کے بارے میں گفتگو کیا کی جائے؟ تمہید کے طور پہ ہم پوری دعا تو نہیں پڑھ سکتے، 2 4 5 6 جملوں پر گفتگو ہوگی کہ آپ دیکھیے رفعت ذکر جناب امیر کس کا ذکر ہے دعائے کمیل میں؟ 2 موضوع ہیں، خدا اور بندہ. 2 موضوع اور ہیں، گناہوں کی مغفرت اور ثواب کو لینا. یہ 4 موضوعات ہیں دعائے کمیل میں. تو کتنی بڑی دعا ہے، 4 لائنوں کی، 5 10 20 آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ جو 4 موضوعات ہیں دعائے کمیل کے، اس کو جناب امیر نے اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جناب امیر کے بعد تو کوئی آ کر سرقہ کر کے چرا کر اس جیسی کو دعا لکھ سکتا ہے. جناب امیر کے کتنے ہم عصر تھے، سب نے رسول خدا سے تعلیم پائی تھی، کسی اور کے پاس سے یہ دعا کیوں نہ آ سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم اہل بیت کا تسلسل اگر ائمہ اہل بیت سے ہو، اگر اہل بیت سے ہو، اگر جناب امیر سے ہو، تو وہی عام سی بات کہ گناہ، ثواب، جنت، جہنم، خدا، بندہ، یہ بھی جب جناب امیر گفتگو فرمائیں گے تو بالکل مختلف گفتگو ہوگی. میری درخواست ہے کہ جا کر ضرور ترجمے کو پڑھیے گا آج رات کو دعائے کمیل کے. اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ایک حقیقت کے طور پہ ثابت کروایا. 4 5 جملے سن لیجئے، اس کا مطلب کیا ہے. ایک حقیقت ہے چاند، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حقیقت ہے سورج، ایک حقیقت ہے زہرہ، عطارد، مشتری، زحل، یہ سارے سیارے ہیں. آپ سے میں کہوں وہ ستارہ اتنے کلومیٹر کی بلندی پر ہے، سورج اتنے میل کی بلندی پر ہے، وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ایسا ہے، K2 ایسا ہے، خدا ایسا ہے. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں، خدا ہے. خشک توحید کو جو فلسفے میں آئے تو خشک توحید ہو جائے، جناب امیر نے اتنی مٹھاس کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اب خدا چاند، سورج، ستارے کی طرح ایک بے جان حقیقت نہیں لگتا، بلکہ خدا کی خوبصورتی اس انداز سے بیان کی ہے کہ خود بخود انسان کا جی چاہتا ہے کہ علی کے خدا سے محبت کروں. لہٰذا وہ خدا جس کو محرک اول کہا، علت العلل کہا، سب سے پہلی چیز کہا کائنات کی، سب سے پہلے وہ تھا. فلسفیوں کی اصطلاح میں آپ بات کرتے رہیے، خشک اور خالی بے جان بورنگ ٹاپک ہے خدا کا وجود. لیکن یہی بورنگ، خشک اور خالی، بے کیف، بے لذت موضوع جب جناب امیر کی دعائے کمیل کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی لذت پیدا ہوتی ہے. اگر خدا ہے علی کا ایسا، لہذا ہم جناب امیر کے خدا کو مانتے ہیں، ہم رسالت مآب کے خدا کو مانتے ہیں. تو میں 2 4 جملے کہوں کہ کس طرح سے جناب امیر نے محبت کرنا سکھایا خدا کے وجود سے. سب سے پہلے تو یہ کہ کس طرح سے خدا کی توصیفات اور تعریفات کو بیان کیا. کس طرح سے سمجھو گے اس خدا کو کہ تم اپنے آپ کو خدا کے الطاف میں گھرا ہوا دیکھو. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار اس رحمت کے ذریعے مانگ رہا ہوں جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. وبقوتک التی قہرت بها علی کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها علی کل شیء وبعلمک الذی احاط بكل شیء. پروردگار تیری ان طاقتوں کے ذریعے مانگ رہا ہوں جن کے قبضہ قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. پروردگار میں تیرے اس جبروت کے ذریعے مانگ رہا ہوں، اس قدرت کے ذریعے جو ہر شے پر حاوی ہے. تیرے اس علم کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ جس نے جو ہر چیز کو جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں حالات جتنے برے ہوں، اگر توحید کے سلسلے میں علم جناب امیر جیسا ہے کبھی گھبرانا مت، کیونکہ جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو خدا اس سے کہیں بڑا ہے. تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ میری حالت خدا کو پتا ہے کہ نہیں ہے، خدا اس سے کہیں آگے اس کا علم ہے. مولانا یہاں پر اہل بیت کا ذکر تو نہیں آیا، آپ تو کہتے ہیں ہمیشہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت. تو سرکار آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں کیا خدایا دیکھتا رہیو، دیکھ پروردگار محبت اہل بیت بھی ساتھ میں ہے. اہل بیت کی محبت وہ کرامت ہے جو ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مولانا آپ آکسیجن کا ذکر کرتے ہیں،
ہم نے کینو کھایا, مالٹا کھایا, امرود, کیلا, سیب, انناس کھایا, تو یہ آکسیجن کہاں پر ہے؟ ہمیں تو نہیں ملی کہیں آکسیجن. تو اس سے کیا کہے گا سائنٹسٹ کہ میاں بیٹا چندا, اگر آکسیجن نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ آم کے اوپر ایک پرنٹڈ لفظ آئے کہ آکسیجن اس میں ہے. یہ اس طرح سے ہے, ایک اسٹلٹ وے میں ہے, ڈسکریٹلی ہے, خفیہ طریقے سے ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے, لیکن اس کا وجود نہ ہو دنیا کی کوئی بھی لذت نہیں لے سکتے. لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ محبت اہل بیت کا مطلب کیا, کیوں مفاتیح اٹھائی, کیوں دعا کمیل پڑھی؟ جناب امیر کی ہے یہ دعا, یہیں سے محبت اہل بیت جڑ گئی. نہیں مولانا, اس دعا کمیل میں تو محبت اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. سرکار خود سید و سردار اہل بیت پڑھ رہا ہے. یعنی جب آپ لے رہے ہیں اس دعا کو تو جناب امیر کی محبت اور ولایت کے صدقے میں لے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے الگ سے بورڈ لگے. اور اس کے بعد ایک اور جملہ وہ یہ کہ جناب امیر نے جب دعا توحید پر دعا کر لی, جنت کا ذکر کر لیا, جہنم کا ذکر کر لیا, عذاب کا ذکر کر لیا, خدا کی سزاؤں کا ذکر کیا, خدا سے مغفرت کا ذکر کیا, آخر میں دعا کو ختم کس پر کیا؟ اہم ترین دعا پر, وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. پروردگار ہر گناہ کی مغفرت مانگ چکا ہوں, ہر ثواب تجھ سے مانگ چکا ہوں, ہر غلطی کو چاہتا ہوں کہ تو میری غلطی کو پاک و صاف کر دے. لیکن اس کے باوجود آخر میں ایک ذکر کیا کہ پروردگار اب آخر میں تجھ سے دعا یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر تو درود بھیج. لہٰذا اس دعا کے اندر اور اس کے بعد 5 مراحل گنوائے جناب امیر نے کہ دیکھو گناہ کرتا کیا ہے. گناہ کا ایک تعلق تمہاری زندگی سے ہے, گناہ کا ایک تعلق ہماری اور آپ کی جنت و جہنم سے ہے, گناہ کا ایک تعلق عالم وجود اور عالم دنیا سے ہے, گناہ کا ایک تعلق عالم برزخ سے ہے, قبر سے ہے, قیامت سے ہے. دونوں پر جناب امیر نے گفتگو فرمائی. صحیح, ٹھیک ہے, ذہن میں آ رہا ہے, دونوں پر جناب امیر نے گفتگو فرمائی. خشک موضوع ہے, بے جان موضوع ہے. کیا گفتگو کی ہوگی علی بن ابی طالب نے؟ بے جان موضوع ہے, کوئی دم خم نہیں ہے اس موضوع میں. گناہ زندگی میں کرو گے تو یہ ہوگا, گناہ دنیا میں کرو گے تو آخرت میں یہ ہوگا. کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تبدل النعم. پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصام, پروردگار تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں کو معاف کر دے جو عزتوں کو بے عزتی میں تبدیل کر دیتے ہیں. خدا ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں کس میں؟ سزاؤں میں. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو آسمان سے تیرے عذاب کو نازل کروا دیتے ہیں. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تیری نعمتوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے, ان گناہوں کو معاف کر دے. 5 گناہوں کو بتایا. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے کہا پروردگار ہر گناہ کو معاف کر دے. یہ گناہ کا ایک کانسیپٹ دیا کہ دیکھو جب گناہ کرتے ہو تو تیار رہو, نعمتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے, عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے, تمہاری جو عزت سماج میں ہے وہ بے عزتی میں تبدیل ہو سکتی ہے, تمہیں جو پروردگار نے تحفے دیے ہوئے ہیں وہ تحفے تم سے چھین سکتا ہے. اب جب یہاں تک بات کر لی تو پروردگار عالم کے بارے میں تو دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا, اب میں آہستہ آہستہ نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. کس طرح سے خدا کے عذاب کو خدا کے ثواب کے ساتھ جوڑا جائے کہ مومن جو اس دعا کو پڑھے خدا کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے, خدا کے ثواب کی جانب رغبت بھی رکھے, خدا سے محبت بھی کرے. کہاں سے؟ الجزائر کے نکڑ سے لے کر اسپین کے سامنے نکڑ سے لے کر چلیے اور یہی شط العرب گلف تک آئیے آپ, پرشین گلف تک, سب کے سب عربی بولنے والے ہیں. اور وہاں سے چلیے سرکار ترکی کے بارڈر سے موصل سے لے کر اور یمن کے انتہائی آخری نقطے پر چلے جائیے, سب عربی بولنے والے ہیں. آپ سب کو بھیج دیجئے میسج کہ کوئی ایسے جملے بتاؤ کہ خدا کے عذاب سے ڈر بھی لگے, ثواب کی جانب لالچ اور ہرس اور رغبت بھی ہو, اور خدا سے محبت بھی ہو, عاشقانہ گفتگو بھی ہو, فلسفیانہ گفتگو بھی ہو, عقیدہ بھی صحیح رہے, نہ خدا کی توحید بگڑے, نہ بندے کے گناہ ختم ہو. یہ کیسے ہوگا؟ کہے گا بھائی یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے کہے گا جناب امیر نے اس جگہ پر جا کر گفتگو کی ہے کہ جہاں پر بشریت عاجز ہے گفتگو کرنے سے. کس طرح سے گفتگو کی ہے اور کس طرح سے عشق الہی کا درس دیا ہے. صرف مولویانہ انداز میں ہی نا گناہ کرو گے تو جوتے پڑیں گے, یہ کام کرو گے ثواب ملے گا,
امیر المومنین کسی اور ہی جگہ کے باشندے ہیں, کسی اور ہی مقام سے ربط ہے جناب امیر کا. اور میں کس طرح سے اب آپ کے سامنے پیش کروں. پروردگار قضیت بہی, پروردگار تیرا فیصلہ ہو چکا ہے اخلاد المعاندین, تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان تملا الجنت ان تملا النار, تو اپنی جہنم کو آتش جہنم سے بھر دے گا, من الجنت والناس اجمعین وان تخلد فیہا المعاندین. پروردگار تو یہ وعدہ کر چکا ہے کہ جو مجھ سے ٹکرائے گا آ کر اس کو جہنم میں بھر دوں گا. اور دیکھو گھبرانا مت, یہ 6 ارب میں سے 7.5 ارب چلے جائیں گے جہنم میں. میں سب کو جہنمی نہیں کہہ رہا, میں ایک فرضیہ پیش کر رہا ہوں جو بچے کہتے ہیں. تو جہنم کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے سب کو ڈال دوں گا, میری جہنم چھوٹی نہیں پڑے گی. میں چاہوں سب کو جنت میں ڈال دوں, سب کو جہنم میں ڈال دوں اپنی حکمت کے مطابق. تو جناب امیر فرما رہے قضیت بہی, تو نے فیصلہ کر لیا اخلاد المعاندین, اور تملا تو جہنم کو بھر سکتا ہے, وہ بھر دے گا. لأملأن, میں ضرور بھر کے رہوں گا جہنم کو. کس چیز سے؟ لوگوں سے اور جنوں سے بھر دوں گا. وانت جل ثناؤک, لیکن پروردگار تو تیری تعریف واضح ہو چکی ہے. تقدست اسماؤک, پروردگار تیرے تمام نام مبارک ہیں, پاک و پاکیزہ ہیں. سرکار جب خدا آپ کو نعمت دے رہا ہے تو خدا کا نام پاک و پاکیزہ ہے. رازق ہے, غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, یہ سارے اچھے نام ہیں. لیکن انتقام لینے والا ہے, جہنم میں ڈالنے والا ہے, موت دینے والا ہے, سزائیں دینے والا ہے, تو یہ نام تو اچھے نہیں لگ رہے. بھائی ان ناموں کا ذکر مت کیجئے. جناب امیر فرما رہے ہیں وانت جل ثناؤک تقدست اسماؤک, تیرے تمام کے تمام نام پاک و پاکیزہ اور مقدس ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب تو نے موسیٰ کو دریائے نیل سے بچا کر نکالا اور فرعون کو ڈبو دیا, نہ تیرے فرعون کو ڈبونے میں تجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, نہ موسیٰ کو نجات دینے میں تجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. اگر تو نے فرعون کو ڈبو دیا تو اسی وجہ سے کہ حتمی فیصلہ ہو چکا تھا. تیری حکمت نے کہا کہ اب فرعون کو ڈبونا ہی مصلحت ہے, اور جو موسیٰ کو تو نے نکالا تو یہ تیری حتمی مصلحت تھی, تیری حکمت کی بنیاد پر تھی. زکریا آری سے ٹکڑے کر دیے گئے, پروردگار یہ تیری حتمی مصلحت تھی. یحییٰ کا سر کاٹ کے بدکار عورت کے سامنے لایا گیا, پروردگار تیری مشیت تھی, اس کے آگے کچھ اور فلسفہ تھا. مریم کو اس طرح سے اولاد ملی. عیسیٰ وہ تو اچھا ہوا جھولے میں بول پڑے, ورنہ کون مریم کی حیثیت کو بچاتا. عیسیٰ نے گفتگو کی, پروردگار وہ جو کئی گھنٹے مریم نے کرب میں گزارے اس وقت بھی تیری مشیت سے تھے. تقدست اسماؤک, عیسیٰ جھولے میں بول اٹھے, تقدست اسماؤک. پروردگار تجھ میں اتنی قدرت تھی کہ جب جناب یوسف کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا اور وہ گھناؤنا الزام لگا, فشاہد شاہد من اہلہ, تو ایک بچہ جو جھولے میں تھا اس نے گواہی دی کہ یوسف سچا ہے, زلیخا جھوٹی ہے. پروردگار جو تو بچے کو بلوا سکتا ہے جھولے میں یوسف کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے, تو کنویں سے نکال کیوں نہ دیا اس وقت؟ اور پروردگار انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, دیکھو میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. کئی کلومیٹر دور سے یوسف کے پیراہن کی خوشبو یعقوب کی ناک میں آ گئی. کہا یوسف کے پیراہن کی خوشبو آ رہی ہے. قمیص کو ڈالا گیا یوسف کی, یعقوب کی آنکھوں پر بینا ہو گئے, آنکھیں آ گئیں, ایک دفعہ آنکھیں آ گئیں. پروردگار یہ پیدل چلتے ہوئے گئے تھے یوسف کے بھائی, کنویں میں ڈال دیا تھا, وہاں سے یعقوب نہ سمجھ پائے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. یوسف نہ اب نبی ہیں نہ اس وقت نبی تھے, تو نے کیسے خوشبو کو پہنچایا؟ اگر تجھے بینا کرنا ہی تھا, پیغمبر خدا ہیں, بیٹے کی قمیص کے ذریعے آنکھیں آ رہی ہیں, تو یہ تو چاہتا کیا ہے؟ پروردگار کہے گا دیکھو تقدست اسماؤک, جب کنویں میں ہم نے مدد نہ کی تب بھی ہم پاک و پاکیزہ تھے, کنعان مصر میں جب پہنچایا تب بھی ہم پاک و پاکیزہ تھے. پروردگار پیراہن ڈالا گیا بیٹے کا باپ کے اوپر, بیٹا نبی نہیں ہے, آنکھیں آ گئی, تو شاید جواب آئے کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا انبیاء کے بیٹوں کی طاقت کو کم مت سمجھنا, ان کے ذریعے بھی کبھی کبھی انبیاء تک پہنچا جا سکتا ہے. لہٰذا تم جو آ رہے ہو حسین ابن علی کی عزاداری کرنے کے لیے, وہ یعقوب اور یوسف کا رشتہ تھا, لیکن وہ اس مقام پر نہیں تھے کہ جو حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ یعقوب نبی کے بیٹے تھے, یوسف جنت کے جوانوں کے سردار نہیں تھے. قمیض ڈالی گئی غیر نبی کی نبی پر,
آنکھیں آ گئیں تو یہ سوچو کہ وہ نواسا، وہ بیٹا جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس کے جھولے سے فرشتہ مس کرے، گھبرانا مت، زری سے کمالات صادر ہوں، ٹھکرا مت دینا. وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُلْتَ مُبْتَدِعًا وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. پروردگار تو نے یہ وعدہ کیا ہے لیکن فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پروردگار کیا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ جناب امیر کے جملے، کس طرح سے تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ کیف تسمع صوتا، تو اس کی آواز کیسے سنے گا؟ یتقلقل بین اطباقها، جو جہنم کے طبقوں میں، جہنم کی منازل میں، آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہوگا. انت تسمع صوتا وترى مکان، پروردگار تو اپنے بندے کی آواز سنے گا. وهو يضج اليك ضجيجا معملا لرحمتك، پروردگار تیرا میں وہ بندہ ہوں کہ تو نے اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا تو میں تیری رحمت کا امیدوار رہوں گا. خوب توجہ کیجیے گا، میں تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ عذاب خدا کو ثواب خدا کے ساتھ سمجھا کر خدا کے عشق کو دلوں میں بیدار کرنے والی ذات ہے جناب امیر کی. لہٰذا کس طرح سے اس کے بارے میں خوب غور کیجیے، ان جملوں کے بارے میں کہ کس طرح سے ان تین موضوعات کو جناب امیر نے یکجا اکٹھا کیا. فرمایا پروردگار حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر النظر الی کرامتک، وحبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال بھی دیا تو پروردگار دیکھ، سن لے مجھ سے، میں جہنم کے شعلوں میں جلنے کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری بے رخی کو کیسے برداشت کروں گا اگر تم مجھ سے رخ کو پھیر لے. یہ کس خدا کا پتہ دینے جناب امیر؟ پروردگار فرض کر لیتے ہیں کہ تم مجھے جہنم میں ڈال دے گا، میں جہنم کی تکلیف کو برداشت کر لوں گا لیکن تو نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ پروردگار ہے یاد، پروردگار اتورا کا معذبی، پروردگار کیا میرا یہ نہیں خیال کہ تم مجھے عذاب دے گا. اتسلم الی البلاء من کفیت ورحمت تباعد من ادنیتہ، پروردگار کیا تو اس کو بلاؤں کے حوالے کر دے گا قیامت میں جس کو تو نے خود پال پوس کے بڑا کیا ہے؟ اتشرد من آویتہ، جس کو تو نے خود پناہ دی ہے کیا تو اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا؟ پروردگار ما ھکذا الظن بک، علی اپنے خدا کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ توحید کا درس ہے، یہ ان تمام چیزوں کا درس ہے کہ جو جناب امیر دینا چاہ رہے ہیں. جناب امیر کی بارگاہ میں بلند آواز سے ایک درود بھیجیے. لہٰذا اپنے شاگردوں کی بھی تربیت کی اس انداز سے جناب امیر نے کہ ایک سے بڑھ کر ایک شاگرد، عمار، مقداد، ابو ذر، سلمان اور حبیب ابن مظاہر جن کا آج ذکر ہے. کربلا کی طرف پہنچے امام. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، یا حبیب اقدم الینا ولا تبخل علینا بنفسک، حبیب ہمارے پاس آؤ اور ہماری نصرت میں کسی کوتاہی سے کام مت لینا. حبیب کے پاس خط پہنچا، بڑی تفصیلی گفتگو ہے گھر میں کیا ہوئی، ارباب مقاتل سیر تاریخ نے لکھی ہے. حبیب ابن مظاہر شہادت کے وقت 75 برس عمر تھی. حبیب کی عمر شہادت کے وقت 75 برس کی عمر تھی. خط آیا، حبیب نے خط پڑھا، زوجہ کا امتحان لیا کہ کیا یہ میری زوجہ، میری بیوی تیار ہے؟ کہا میں چلا تو جاؤں لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ کہا کہ ہم کو ترجیح دے رہے ہو تم اولاد رسول پر؟ فوراً رسول خدا کی مدد، بیٹے کی مدد کے لیے جاؤ. حبیب مدد کے لیے روانہ ہوئے. کوفے میں ناکہ بندی ہے، بنو اسد کے سرکردہ لوگوں میں سے ہیں. غلام سے کہا تم میرا گھوڑا لے کر جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں تو بڑی دور جا رہا ہوں، کوفے سے کربلا، تو میرا گھوڑا لے کر فلاں جگہ پر منتظر رہنا، میں یہ کہہ کر آؤں گا کہ اپنی زمینوں پہ جا رہا ہوں جو کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں. خدا حافظی کی اہل و عیال سے اور اس کے بعد اپنے گھر سے نکلے. راستوں سے ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں غلام گھوڑا لے کر کھڑا ہوا تھا. پشت سے آئے تو دیکھا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہ اے سواری اور اے اسب باوفا، اگر تیرا مالک اور میرا مالک حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا قربان جاؤں اپنے اس مولا کے کہ اگر آقا مدد نہ کریں غلام مدد کے لیے تیار ہے. اس کے بعد حبیب گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کی طرف آئے. جب حبیب آئے، سرکردہ شخصیت ہیں، اہم شخصیت ہیں،
حسین ابن علی باہر نکلے، اصحاب جو موجود تھے بنی ہاشم کے کچھ لوگ وہ باہر نکلے. ایک دفعہ کھلبلی مچی، شور و غل کی آوازیں آئیں، گفتگو ہوئی. جناب زینب نے پیغام بھیجا کہ کون آیا ہے؟ سید الشہداء نے کہا کہ حبیب آئے ہیں. جو ارباب سیر نے لکھا ہے، تواریخ نے، جناب زینب نے کہا کہ بھیا سے کہو کہ میرا سلام حبیب کو پہنچا دے. جب حبیب کا سلام پہنچا ہے، لطم وجہہ، حبیب اپنے چہرے پر تماچا مارا اور کہا کہ اب اولاد رسول پر یہ وقت آ چکا ہے کہ غلاموں کو اولاد رسول سلام پہنچائے. جو جو لشکر آ رہا ہے، حبیب بچپن کے دوست ہیں، کہا کہ مولا یہاں بنو اسد کا قبیلہ رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بنو اسد کے کچھ لوگوں کو لے آؤں تاکہ آپ کی مدد کر سکیں. مولا نے اجازت دی. گئے، راستے میں شمر اور عمر سعد کو علم ہو گیا 700 آدمیوں کی لشکریوں کی فوج آئی، ایک چھوٹی سی. مقابلہ ہوا. بنو اسد کے لوگوں نے کہا حبیب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم حسین تک نہیں پہنچ پائیں گے، تم جاؤ اور مولا کو جا کر ہماری اب پیغام دے دو. ہم میں طاقت اگر ہوتی تو ہم ضرور آتے، لیکن اس لشکر سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. گھمسان کی جنگ کے دوران حبیب کو یہ پیغام دیا. حبیب گئے اور اس کے بعد آ کر مولا کو پیغام دیا. مولا نے دعا دی بنی اسد کو اور حبیب کو بھی دعا دی. شب عاشور آئی، عبادتوں میں گزری. صبح کو حر ابن یزید رہائی کی پہلی قربانی، اس کے بعد ایک کے بعد ایک انصار سید الشہداء شہید ہوتے گئے. یہاں تک کہ ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر نے رخصت کی اجازت چاہی. شب عاشور کو ایک بڑا واقعہ عجیب ہوا کہ یہ آواز کسی ساتھی تک پہنچ گئی کہ جب امام حسین خیمے میں تھے کہ بھیا آپ نے امتحان لے لیا اپنے ساتھیوں کا، کل کہیں یہ آپ کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں. سید الشہداء نے یقیناً اپنے ساتھیوں کی دعا فرمائی ہوگی. یہ آواز کسی ایسے شخص کے کانوں میں پہنچ گئی کہ جو خیموں پر پہرا دے رہا تھا. دوڑتا ہوا اصحاب کے خیمے میں گیا، کہا تم یہاں کیا بیٹھے ہو؟ رسول زادی کو تمہاری نصرت کا یقین نہیں ہے، چل کر نصرت کا یقین دلاؤ. ایک دفعہ زہیر ابن قین اٹھے، حبیب ابن مظاہر اٹھے، مسلم ابن اوسجہ اٹھے، برائر اٹھے، عابس اٹھے. یہ تمام کے تمام انصار آئے، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا، اپنی گردنوں پر رکھ کر کہا اے بنت رسول خدا، ہذہ اسیافنا علی نحورنا، یہ ہماری برہنہ تلواریں ہمارے گردن پر ہیں، اگر آپ حکم دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک دفعہ بی بی نے دعا کی. یہ اصحاب اپنے خیموں میں گئے. صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، ایک کے بعد ایک لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کی باری آئی. اذن لیا، مقتل کی جانب گئے. گھمسان کا رن پڑا، ایک کے بعد ایک پہلوان کو رسم یہ تھی مقابلے کے لیے بلایا جاتا. جب مقابلہ طویل ہوا، ہر طرف سے گھیر کر 75 سال کے رسول خدا کے بوڑھے صحابی، جناب امیر کے بوڑھے صحابی، تشنا لب، گرسنا و تشنا، ایک دفعہ ہر طرف سے حملہ کیا گیا. حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے. آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتا تھا، یعنی اپنی اولاد کو نہیں پکارتا تھا، اپنے قبیلے کو نہیں پکارتا تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتا تھا. مجھے نہیں پتا حسین خود گئے، مجھے نہیں علم بنی ہاشم کے جوانوں کو بھیجا، لیکن جو مقتل میں لکھا ہے وہ یہ، ایک دفعہ حسین حبیب کی لاش پر آئے، ایک جملہ کہا یا حبیب رحمک اللہ کنت فاضلا وکنت ختمت قرآن فی لیلۃ واحدہ، تم حافظ قرآن تھے، ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. بس ایک دفعہ حبیب کے جنازے کو لا کر گنج شہیدہ میں رکھا گیا. حسین ابن علی شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، بنو ہاشم کی شہادت ہوئی، شام غریبہ آئی. میں کہوں گا حبیب ابن مظاہر ذرا گنج شہیدہ سے اٹھ کر آؤ. تم نے کہا تھا کہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں، اگر حکم دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو کاٹ دیں. ذرا اٹھو، اپنی شہزادی کی مدد کرو. کوئی نہیں ہے جو بیویوں کو لشکر یزید سے بچائے. شہزادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، خیموں میں آگ لگی ہے. حسین ابن علی کی بیٹیاں ہیں، کرتے کے دامن میں آگ ہے، کوئی بچانے والا. اللہ لعنت اللہ علیہ.